بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا، کل کفار اثیم، ہر ناشکری کرنے والے گناہگار کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کیے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 276 اور 277 ہے۔ گزشتہ کئی آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے سود کے معاملات کو بیان فرمایا، سود کے نقصانات کیا ہیں اور سود سے معاشرہ کیسے تباہ ہوتا ہے، اسلام کی اس بارے میں پالیسی کیا ہے، اس تمام عنوانات پر مختصراً آیات نازل ہوئی اور وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ آج اللہ رب العزت اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ اور سود، اس کا میں دونوں کا مثالیں پیش کر چکا ہوں کہ صدقے سے کیا فائدے ہیں اور سود سے کیا نقصانات ہے، وہ ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ آج خلاصہ ہے، اللہ فرماتا ہے سود سے مال کٹتا ہے، کم ہوتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور صدقے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کا حتمی فیصلہ ہے، اللہ کا حتمی اعلان ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقات سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس چیز کے اوپر کس طرح غور و فکر کیا جائے، یاد رکھیے اس آیت کا تعلق صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے یقین کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے یقین پر، اللہ کے اوپر یہ یقین رکھیں کہ یہ حق اور سچ ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقات سے مال بڑھ جاتا ہے۔ وہ بظاہراً ہمیں زیادہ لگتا ہو لیکن حقیقت میں وہ کم ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو بیماری لگ جائے، اس کا جسم پھول جائے، ورم آ جائے، بڑا ہو جائے، ظاہر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا موٹا ہو گیا ہے اور اس کا جسم بڑا ہو گیا ہے، حقیقت کیا ہوتا ہے، انجام کے اعتبار سے اس کا جسم اندر سے گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، وہ بیمار ہو چکا ہے۔ ایسا ہی ہے، سود کا مال بظاہر زیادہ لگتا ہے، اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، تجوری بری ہوئی ہے اور گھر کے اندر پیسوں کی فراوانی ہے، بظاہراً یہ ساری چیزیں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، حقیقت میں ان تمام پیسوں نے کینسر پر، فالج پر اور گھر کے بڑے بڑے مشکلات میں ان پیسوں نے لگنا ہے، یہ تمہارے کام آنے والے پیسے نہیں ہے۔ یربی الصدقات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مومن اخلاص کے ساتھ ایک کھجور خرچ کرتا ہے، قیامت میں اللہ اس ایک کھجور کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ قرآن نے تو ویسے بھی اعلان کیا ہے، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 700، یہ اعلانات تو پہلے سے موجود ہے۔ بہرحال صدقات بہت بڑی نعمت ہے۔ سود سے اللہ ہم سب کو بچا لے اور یقین کر لے، سود اللہ سے بہت بڑا جنگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی ناشکر اور گناہگار کو۔ یہ جو سود کے اندر تعویلیں کرتے ہیں، ہوتا سود ہے، یہ حلال بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب سے بڑا مجرم ہے، یہ سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتے، اور غلط تعویلیں کرنے والا بہت برے انجام کا سامنا کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان کو بیان فرمایا، جنہوں نے ایمان لایا، عمل کیے، نماز پڑھی، زکوٰۃ دے دی، ان کے لیے بدلہ ہے، یہ کوئی چیز ضائع نہیں جاتا۔ اسلام کا کیا خوبصورت نظام ہے، 2 رکعت نماز شروع کر دی،
سلام پھیرا، آخر میں پتہ چلا وہ وضو نہیں تھا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز واپس پڑھو، وہ جو 2 بغیر وضو کے غلطی سے پڑھا تھا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اسلام کہتا ہے 4 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، 3 رکعت نماز پڑھ دی، سلام پھیرا، جانے لگا اوہو میں نے تو 3 رکعت پڑھی 4 نہیں پڑھی۔ اسلام کہتا ہے 4 رکعت پڑھو، وہ 3 بھی ضائع نہیں ہے، وہ بھی جمع ہوا ہے، 6 رکعت ہوگی۔ اسلام ایسا ہی ہے، کچھ مال خرچ کر دیا، بعد میں پتہ چلا فلاں مسئلہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے وہ مال تمہارا ضائع نہیں ہوا۔ جتنے ہم اعمال کرتے ہیں کوئی عمل ہمارا ضائع نہیں جاتا، اور نہ کوئی غمگین ہوگا اور نہ کوئی پریشان ہوگا۔ سب سے غم کا جگہ اور غم کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ جو ایمان اور نیک اعمال والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، ان کے اوپر کوئی پریشانی اس دن نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الربا وان کثر فان عاقبۃ تصیر الی قل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا مال جتنا بھی زیادہ ہو، انجام اس کا کم ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو